کہ جنہوں نے اپنی شبانہ روز جد و جہد کے بعد آج کا یہ عظیم الشان دھرنا جو ہے اس کا انعقاد کیا ہے۔ اس کے بعد میں محترم ڈاکٹر طارق سلیم صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے دور دراز کا سفر اختیار کر کے میاں والی کے عوام کے ساتھ ان کی محرومیوں کا ازالہ کرنے کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں۔ تفصیلی گفتگو تو انشاءاللہ میرے قائد ہی کریں گے، لیکن میں اپنے قائد کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ بدقسمت ضلع ہے کہ جس کا نمائندہ اس ملک کے سیاہ و سفید کا مالک ہے، جس کا نمائندہ یہاں کا مقتدر اور با اختیار ترین سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے، لیکن میں بدقسمتی کی انتہا سمجھتا ہوں کہ وہ جو قوم کو خطاب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اتنے ڈیموں کا اعلان کرتا ہوں، میں حیران ہوں اس کو اپنے ضلع میاں والی کے وہ کالا باغ ڈیم نظر نہیں آتا۔ اور اس سے کرپشن کو ختم کر دوں گا۔ آج اسی کے حلقے کے اندر سب سے زیادہ کرپشن ہو رہی ہے۔ محترم امیر صوبہ صاحب یہاں صبح 11 بجے سے اب تک میاں والی کے ہر مکتبہ فکر اور ہر شعبہ زندگی جاتے رہے ہیں، اپنے مسائل بتاتے رہے ہیں۔ میں ان کی ایک صرف جھلک آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ یہ میاں والی جو معدنیات کا ایک جمع غفیر رکھتا ہے، معدنیات کا ایک ذخیرہ رکھتا ہے، اور وہ معدنیات سارے کے سارے ہمارے وزیر اعظم صاحب کے حلقہ عیسیٰ خیل کے اندر موجود ہے۔ لیکن میں وزیر اعظم صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان معدنیات پر چند وڈیرے، چند لٹیرے پچھلے 70 سال سے قابض ہیں، اور آپ کو تو میاں والی کے عوام نے اس لیے منتخب کیا تھا ان لٹیروں، ان وڈیروں، ان جاگیرداروں سے اور ان کرپشن کے بے تاج بادشاہوں سے ہماری گلو خراسی کراؤ گے، ہماری جان چھڑاؤ گے، لیکن اس معدنیات کے ریئلٹی ان کی جیبوں کے اندر تو جا رہی ہے، لیکن ضلع میاں والی کو اس ریئلٹیز کا کوئی حصہ نہیں مل رہا۔ میرے کسانوں کے نمائندہ حبیب اللہ خان نے اپنا رونا رویا ہے۔ یہاں کسان دھکا کھا رہے ہیں، یہاں کسان لینوں کے اندر کھاد لینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، موہاڑ ایریا کے کسان پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں۔ لیکن میں اپنے وزیر اعظم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم نے کئی وعدے کیے، تمہارے وزراء نے ان کسانوں کے ساتھ کئی وعدے کیے ہیں، لیکن آج تک وہ وعدہ وفا نہیں ہو سکا۔ تم نے یو ٹرن پر یو ٹرن لیا ہے، اور پتہ نہیں کتنے مزید یو ٹرن لوگے۔ میرے محترم بھائیوں، میرے دوستوں، میں اپنے امیر صوبہ صاحب کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ ہاں یہ میاں والی کہ ابھی تک صحت سے محروم ہے، تعلیم سے محروم ہے، اور اس میاں والی کے اندر یہ جو ہمارا کھلاڑی وزیر اعظم ہے، جو نوجوانوں کو بڑے سہانے خواب دکھا کر گیا تھا، یہاں کھیلوں کے میدان موجود نہیں ہیں۔ یہاں کا نوجوان جو ہے وہ منشیات کی طرف تو جا رہا ہے، یہاں کا نوجوان جو ہے وہ بے روزگاری سے تنگ آ کر خودکشیوں کی طرف تو جا رہا ہے، ڈاکہ زنی پر تو جا رہا ہے، سٹریٹ مارکیٹنگ، سٹریٹ کرائم کی طرف تو جا رہا ہے، لیکن ان کو کوئی بھی یہاں کھیل کے مواقع میسر نہیں کیے جا رہے۔ میرے بھائیوں، میں اپنے امیر محترم کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بدقسمت ضلع میاں والی جو ہمارے وزیر اعظم صاحب کا آبائی گھر ہے، اور اس گھر کے اندر بھی ابھی جو بلدیاتی اس نے شوشہ چھوڑا ہوا ہے، جب سے یہ آیا ہے بلدیات کا کوئی کام نہیں ہو رہا۔ اور یہاں ہمارے مسیحوں کے نمائندہ بھی آئے تھے، ہمارے سینیٹری ورگوں کے نمائندے بھی آئے تھے، جن کو ہم یہ کہتے تھے کہ یہ میاں والی شہر جو ہے اور میاں والی کے بڑے قصبات جو ہیں یہ گندگی کے ڈھیر بن چکے ہیں، وہ بھی اپنا رونا رو رہے ہیں کہ نہیں، ہمیں تو وہاں اتنے ہمارے
جو ورکر بھی موجود نہیں ہیں، ہمارے ورکروں کو کئی ماہ تک تنخواہیں نہیں ملتی ہیں۔ تو وزیر اعظم صاحب، آپ اپنے ضلع کو ابھی تک نیا نہیں بنا سکے، تم تو نیا پاکستان کا نعرہ لے کر آئے تھے۔ اور میں اپنے قائد محترم کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے ضلع، جو ضلع میاں والی، جو وزیر اعظم کا ضلع ہے، گندگی کا ڈھیر بن چکا ہے۔ یہاں کی سڑکیں دیکھیں، ابھی عوامی صاحب جو تاجر رہنما تھے حقوق تحریک میاں والی کے جو سربراہ ہیں، وہ یہی رونا رو رہے تھے کہ چوڑوں کا پانی، گندگی کا پانی، نالیوں کا پانی، نالوں کا پانی، سیوریج کا پانی یہ سڑکوں پر پھر رہا ہے، اور گڑھے اتنے زیادہ پڑ چکے ہیں کہ پتہ نہیں وہ 60 پیکج جو ہم ایک بدقسمت سید مشرف جیسا ایک ڈکٹیٹر کے دور سے سن رہے ہیں۔ ہمارے ایم این اے جناب ڈاکٹر شرف گنج صاحب نے یہ کہا تھا کہ میاں والی کے لیے ایک بہت بڑا سٹی پیکج آ رہا ہے، وہ سٹی پیکج ابھی تک میاں والی کو نہیں ملا۔ اور میں اپنے وزیر اعظم صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جناب وزیر اعظم صاحب، یہ جو ہمارے شہر کے اندر، ہمارے ضلع کے اندر یہ جو فیکٹریاں موجود ہیں، جن کے دھوئیں جو ہیں ہمارے عوام کو آلودہ تو کر رہے ہیں، اس فیکٹریوں کے اندر ضلع میاں والی کے عوام کے لیے کوئی سیٹیں خالی نہیں ہیں۔ میرے نوجوانوں کے رہنما حافظ سعد الرحمان اس طرف اشارہ کر رہے تھے۔ میں امیر محترم سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ پورے پنجاب کے اندر یہ جا کر بتلائیں کہ ضلع میاں والی جو وزیر اعظم کا ضلع ہے، اس کے اندر یہ صورتحال ہے کہ دھواں اگلتی فیکٹریوں کے اندر ہمارے لیے بیماریاں تو ہیں، لیکن ہمارے نوجوانوں کے لیے روزگار نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اگر نوجوانوں کو وہاں سے نکال دیا جاتا ہے تو ان نوجوانوں کی داد رسی کے لیے بھی ہمارے ہی نمائندے عبدالوہاب خان میدان کے اندر آتے ہیں، 9 مہینے جیل کاٹتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ضلع میاں والی کے نوجوانوں کو روزگار نہیں دیا جاتا۔ میں ڈاکٹر طارق سلیم صاحب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس بدقسمت وزیر اعظم کے ضلع کے اندر ایک اٹامک انرجی موجود ہے جو 1350 میگا واٹ بجلی پیدا کر رہی ہے، اور عوامی صاحب کی نمائندگی اور انہی کی قیادت کے اندر میاں والی کے لوگوں نے ایک بہت بڑی تحریک شروع کی تھی، تحریک حقوق میاں والی۔ اس تحریک حقوق میاں والی کے اندر الحمدللہ جماعت اسلامی سر فہرست تھی۔ جماعت اسلامی کے کئی کارکنان پر مجھ سمیت دہشت گردی کے مقدمے درج ہوئے ہیں، لیکن ہم پیچھے نہیں ہٹے۔ ہمارا قصور صرف اتنا تھا کہ ہم یہ کہتے تھے کہ جس ضلع کے اندر 1350 میگا واٹ اٹامک انرجی پیدا کر رہی ہے، تو اس ضلع میاں والی کو اگر تم بجلی فری نہیں دے سکتے تو کم از کم اس ضلع میاں والی کو لوڈ شیڈنگ فری ضلع قرار دیا جائے۔ لیکن محترم امیر صوبہ صاحب، اس نااہل اور نالائق وزیر اعظم کی موجودگی میں بھی ابھی تک ہمیں وہ حق نہیں ملا۔ ہم نے 4 سال تک اس بات کی کوشش کی کہ شاید ہمارے وزیر اعظم کو کچھ اپنے ضلع کے عوام کا خیال آ جائے، کچھ اس کی حس اور غیرت جاگ جائے، لیکن اس کی حس اور غیرت نہیں جاگی۔ آج میاں والی کے لوگ سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ آج تو ہم ایک طرف مل کر بیٹھے ہیں، لیکن وہ وقت دور نہیں جب اگر یہی وتیرہ رہا ہمارے وزیر اعظم کا تو ہم روڈوں کو بھی بلاک کر دیں گے، ہم ان شہروں کو بھی بلاک کر دیں گے۔ اور جس ضلع سے اس تحریک انصاف کو اتنی پذیرائی ملی ہے، اسی ضلع سے تحریک انصاف کا ہم جنازہ نکال کر رکھ دیں گے۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ضلع پر اس وقت جو مسلط اشرافیہ ہے، جس کی طرف میرے بھائی حافظ سعد الرحمان نے بھی اشارہ کیا تھا، وہ اشرافیہ ہر آنے والی حکومت کے ساتھ ہوتا ہے، ہر اقتدار کی شاخ پر بیٹھتا ہے اور پھل کھاتا ہے، چگتا ہے، اپنی تجوریاں بھرتا ہے۔ عیسیٰ خیل سے لے کر پپلا تک چلے جائیں، وہی پرانے چہرے ہیں، نیا جال لائے پرانے شکاری، وہی پرانے شکاری ہیں جو ہر اقتدار کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ اس وقت بھی
वो इसी इक़्तिदार की कुर्सी के साथ चिमटे हुए हैं। वो इमरान खान के खैरखार नहीं हैं, वो सिर्फ अपने इक़्तिदार बचाने के लिए इमरान खान के साथ लगे हुए हैं। आज अगर किसी और की तरफ उन ताकतों का इशारा हो जाए कि आप कोई और मुसल्लत करने वाले हैं, तो हमारे ये अवामी नुमाइंदे जो हैं, हमारे ये जो अशराफिया है, हमारे ये जो खान सदात और वडेरे हैं, ये हमारे चौधरी मलक और टिवाने हैं, ये फौरन उड़कर उनकी गोद के अंदर जाकर बैठ जाएंगे। इमरान खान, ये आपके कोई खैरखां नहीं हैं, ये आपके अपने कारकुनान भी कहते हैं। मैं तहरीक इंसाफ के उन मायूस कारकुनान को भी ये कहना चाहता हूँ कि आओ, जमात इस्लामी तुम्हारे लिए है, जमात इस्लामी तुम जैसे दलेर कारकुनान के लिए है। ओ छोड़ दो, जिसको तुमने मसीहा समझा था वो मसीहा नहीं है, उसके बैटर अभी चोर बैठे हैं, उसके बैटर अभी चोर बैठे हैं। जिला मियां वाली के वही पुराने चोर इसके साथ भी शामिल हैं। कोई तब्दीली नहीं है, कोई तब्दीली नहीं है। अगर तब्दीली ला सकती है तो वो यकीनन जमात इस्लामी ला सकती है। जिला के अंदर कुछ नौजवान, कुछ ऐसे दर्द दिल रखने वाले लोग इनफरादी तौर पर भी काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ, लेकिन उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि फर्क कैमरत मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं। मौज है दरिया में और बैरूने दरिया कुछ नहीं। अगर तुम हक सच की बात करना चाहते हो, अगर तुम जिला मियांवाली के अवाम की नुमाइंदगी की बात करना चाहते हो, तो आओ, जमात इस्लामी वो सहले रवा है, जमात इस्लामी वो बहता दरिया है जो जुल्म से टकरा सकता है, जो जालिम से टकरा सकता है, जो जालिम का हाथ मरोड़ सकता है, जालिम के गिरबान को पकड़ सकता है। मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मियांवाली के नौजवानों, आओ, जमात इस्लामी के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। मैं अपने कायद डॉक्टर तारिक सलीम साहब को ये कहना चाहता हूँ कि आपके हुक्म के मुताबिक, कायद तहरीक सिराजुल हक के हुक्म के मुताबिक, हमने पहले जो बड़े लोग हैं उनके लिए हमने दरवाजे खोले हैं। जो जानी पहचानी शख्सियात हैं, जिन पर करप्शन का दाग नहीं है, जो मोतदिल रखने वाले हैं, हमने उनके लिए दरवाजे खुले रखे हैं। वो आए, हम उनके इंशाअल्लाह दस्तो बाजू बनेंगे। लेकिन कायदे मोहतरम, अगर वो ना भी आए तो इंशाअल्लाह मियांवाली के ये गरीब नौजवान जो हैं, ये अपना हक अदा करेंगे। और इंशाअल्लाह अगर कोई भी ना आया तो मैं अपने कायदे मोहतरम को ये कहना चाहता हूँ, मैं जुल्मत शब में लेके लिख लूंगा अपने दरमादा कारवां को, मैं जुल्मत शब में लेके लिख लूंगा अपने दरमादा कारवां को। शरण फसा होगी आह मेरी, तमस मेरा शोला बार होगा। और गया वो दौर और वो साकी छुप के पीते थे पीने वाले, गया वो अब दौर साकी छुप के पीते थे पीने वाले। बनेगा सारा जहां में खाना, हर कोई बदगार होगा।